ہم عدالت کو سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، ہم پولیس کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بچے، خواتین گھر پہ انتہائی زیادہ ناگفتہ بے صورتحال میں ہیں۔ 300 سے زیادہ تحریک انصاف کے کارکن زخمی ہو چکے ہیں، اور اب صبح جو ہے کم از کم اس وقت ہمارے پاس 17 لائیو گولیوں کے شیلز ہیں جو کہ مظاہرین کے اوپر چلائی گئیں۔ یہ جو لوگ اس وقت عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پارک کے ارد گرد موجود ہیں، میں ان کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح سے 24 گھنٹوں سے انہوں نے عمران خان کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح یہ لوگ کھڑے ہیں، اور جس ہمت اور جرات سے انہوں نے اس فاشزم کا مقابلہ کیا ہے، اس ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اس کے اوپر تحریک انصاف کے تمام کارکن سلام کے مستحق ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے بھی مجھے بات کی ہے، اور تمام اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور تحریک انصاف انشاءاللہ اپنے قائد عمران خان کی حفاظت کے لیے آخری حد تک جائے گی انشاءاللہ۔ اب سے کچھ دیر پہلے تمام وکلا اور ہم لوگ جو یہاں پہ موجود تھے لاہور ہائی کورٹ میں، ہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس پیش ہوئے ہیں، اور ہم نے ان سے استدعا کی ہے کہ یہ آپریشن فوری طور کے اوپر روکا جائے۔ اس سلسلے میں ایک فارمل اپلیکیشن یا پٹیشن جو ہے وہ ابھی دائر ہو رہی ہے، اس کے پروسیس میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے احکامات کے اوپر من پسند عمل ہوتا ہے۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ عمران خان کا وارنٹ ایگزیکیوٹ کرانا ہے جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس وقت ایک وارنٹ رانا ثناءاللہ کا بھی پڑا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں ایگزیکیوٹ ہو رہا، اس کے اوپر کیوں نہیں عمل درآمد ہو رہا؟ مقصد عمران خان کی زندگی لینا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ رانا ثناءاللہ اس میں ایک مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ہم عمران خان کو رانا ثناءاللہ کے حوالے نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی جان لے لی جائے۔ عمران خان پاکستان کا اثاثہ ہے۔ اس وقت جس طریقے سے یہ آپریشن ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پورا لاہور اس وقت اس آپریشن کے خلاف نبرد آزما ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک خوفناک تقسیم پیدا کر رہا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا پاکستان میں ایک بہت بڑی تقسیم پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ میں تمام اداروں سے اور سربراہوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنے ذات سے باہر نکل کے سوچیں۔ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے، اور اگر عمران خان کو کوئی گزند پہنچی، پاکستان کا بحران کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ ہم نے اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہماری ٹیم موجود ہے، اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہماری ٹیم جو ہے وہ لیگل ٹیم موجود ہے، اس وقت سیشن کورٹ میں ہماری لیگل ٹیم موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ مقدمے سنے ہی نہیں جا رہے؟ ججز کو جو فون آنے کے اوپر آدھی رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، اب دن کو 10 بجے بھی جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی سیٹوں پہ نہیں ہیں۔ کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں یہ سمجھتا ہوں اس وارنٹ کو فوری طور کے اوپر معطل کیا جائے۔ رات کو ہی جب اشتیاق خان صاحب نے، جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ انڈر ٹیکنگ لے کے چلے گئے تھے سی سی پی او کے پاس، اس کے بعد آپریشن کا جواز ختم ہو گیا تھا، کیونکہ جو اس وقت وارنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پیش ہو جائیں گے۔ ہم عدالت کو سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، ہم پولیس کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ وارنٹ کا بھی میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان پچھلی 8 تاریخ کو اسلام آباد گئے، اس وقت 4 عدالتوں میں پیش ہوئے۔ اس سے ایک عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوئے؟ اس لیے پیش نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں اسپیسیفک اطلاع تھی کہ عمران خان پہ F8 کچہری میں قاتلانہ حملہ ہونا ہے۔ ہم نے اس حملے کا اسلام آباد کے آئی جی کو بھی بتایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بتایا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے 2 عرض کی۔ ہم نے کہا جی یا تو آپ حاضری یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پہ آ کے لگا لیں، دوسری صورت میں ہمیں ویڈیو لنک کی سہولت دے دیں۔ عمران خان کے اوپر جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے وہ کبھی عدالت میں نہیں پیش ہوا، اس کو ویڈیو لنک سے پیش کیا جاتا ہے۔
اور جو اس حملے کا نشانہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری عدالت جائیں تاکہ عمران خان کو ایکسپوز کیا جائے قاتلانہ حملے کے لیے اور اس ملک میں جمہوریت کو تلپٹ کیا جائے اور الیکشن روکے جائیں۔ مریم نواز کا اور نون لیگ کا صرف ایک ایجنڈا ہے، اس ملک میں خون خرابہ ہو اور اس ملک میں الیکشن نہ ہو۔ اس کے لیے یہ جو آئی جی پنجاب ہے رانا ثناء اللہ ہے، یہ تین ایک پون کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ تین وہ مہرے ہیں جن کو اس وقت جاتی عمرہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے اندر فساد کے لیے، تاکہ پاکستان کے اندر انتخابات کو روکا جا سکے۔ میں وارن کرتا ہوں یہاں پہ اتھارٹیز کو، آپ نے وارنٹ ایگزیکیوٹ کرانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی ہیئرنگ کر رہی ہے۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو فیصلہ عدالت کا آئے گا وہ منوان اس پر عمل درآمد ہوگا۔ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، آپ عمران خان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ وہاں علاقے میں چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کے بچوں کی ویڈیوز ہیں، 4 سال کے، جن کو گھروں میں آنسو گیس گئی ہے اور ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں۔ آپ کی اپنی پروفیشنلزم کا حال یہ ہے کہ کل سی سی پی او جو اسلام آباد ہے وہ اپنی ہی گیس شیلنگ سے بے ہوش ہو گیا۔ آپ لوگوں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے سارے ممی ڈیڈی اوپر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ کر دو یہ کر دو، وہاں پہ لوگوں کی جان کا نقصان ہوگا۔ آپ اپنی اس پالیسی کو ریویو کریں، فوری طور کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ ان دا مین ٹائم ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے کہ یہ اس کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ وارنٹ کا بھی میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان پچھلی 8 تاریخ کو اسلام آباد گئے، اس وقت 4 عدالتوں میں پیش ہوئے۔ اس سے ایک عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوئے؟ اس لیے پیش نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں اسپیسیفک اطلاع تھی کہ عمران خان پہ F8 کچہری میں قاتلانہ حملہ ہونا ہے۔ ہم نے اس حملے کا اسلام آباد کے آئی جی کو بھی بتایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بتایا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے 2 عرض کی۔ ہم نے کہا جی یا تو آپ حاضری یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پہ آ کے لگا لیں، دوسری صورت میں ہمیں ویڈیو لنک کی سہولت دے دیں۔ عمران خان کے اوپر جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے وہ کبھی عدالت میں نہیں پیش ہوا، اس کو ویڈیو لنک سے پیش کیا جاتا ہے، اور جو اس حملے کا نشانہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری عدالت جائیں تاکہ عمران خان کو ایکسپوز کیا جائے قاتلانہ حملے کے لیے اور اس ملک میں جمہوریت کو تلپٹ کیا جائے اور الیکشن روکے جائیں۔ مریم نواز کا اور نون لیگ کا صرف ایک ایجنڈا ہے، اس ملک میں خون خرابہ ہو اور اس ملک میں الیکشن نہ ہو۔ اس کے لیے یہ جو آئی جی پنجاب ہے رانا ثناء اللہ ہے، یہ تین ایک پون کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ تین وہ مہرے ہیں جن کو اس وقت جاتی عمرہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے اندر فساد کے لیے، تاکہ پاکستان کے اندر انتخابات کو روکا جا سکے۔ میں وارن کرتا ہوں یہاں پہ اتھارٹیز کو، آپ نے وارنٹ ایگزیکیوٹ کرانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی ہیئرنگ کر رہی ہے۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو فیصلہ عدالت کا آئے گا وہ منوان اس پر عمل درآمد ہوگا۔ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، آپ عمران خان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ وہاں علاقے میں چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کے بچوں کی ویڈیوز ہیں، 4 سال کے، جن کو گھروں میں آنسو گیس گئی ہے اور ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں۔ آپ کی اپنی پروفیشنلزم کا حال یہ ہے کہ کل سی سی پی او جو اسلام آباد ہے وہ اپنی ہی گیس شیلنگ سے بے ہوش ہو گیا۔ آپ لوگوں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے سارے ممی ڈیڈی اوپر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ کر دو یہ کر دو، وہاں پہ لوگوں کی جان کا نقصان ہوگا۔ آپ اپنی اس پالیسی کو ریویو کریں، فوری طور کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ ان دا مین ٹائم ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے کہ یہ اس کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں۔